طوائفوں کو بتاؤ کہ غربت اور مجبوریاں مل کر بھی ان عورتوں کا برقع نہیں اتروا سکتی جنہوں نے قرآن سے تربیت لی ہو۔ بے شک اللہ کھوئی ہوئی مسکراہٹیں واپس لانے پر بھی قادر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جس کی تنہائی پاک ہوتی ہے اس کی دعائیں بھی رد نہیں ہوتی۔ فاصلوں کی فکر نہ کرو، اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، وہ تمہیں مل کر ہی رہے گا۔ یا اللہ اس دن کی ذلت سے بچا لینا جب تو فرمائے گا اے مجرمو آج الگ ہو جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو تو یقین مانو دنیا میں کبھی کوئی تمہیں نہیں توڑ سکتا۔ جب سب کچھ اللہ کے حکم سے ہے تو تمہارا دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا بوجہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں پہلے سنبھل جاؤ پھر نکاح کرنا، لیکن میرا اللہ کہتا ہے تم نکاح کرو، تمہیں سنبھالنے کی ذمہ داری میری ہے، اور اللہ تو تمہاری بے چینی کو سکون میں بدلنے پر قادر ہے، تو وہ تمہارے سارے معاملات کو صحیح کر دے گا۔ تھوڑا سا انتظار کر لینے سے وہ آزمائش میں بھی کمی کر دے گا اور بہترین سے بھی نواز دے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان مرد کے پاس اسلام کے بعد سب سے قیمتی چیز نیک بیوی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر مرد ہی بے وفا ہو، کچھ ماؤں کے اچھے بیٹے بھی ہوتے ہیں جو عورت کو اپنی عزت سمجھتے ہیں، ان سے وفا کرتے ہیں، سچی محبت کرتے ہیں اور اپنی محبت کے لیے سجدوں میں روتے بھی ہیں۔ اللہ سے یقین کے ساتھ مانگا جائے تو یا وہ نصیب بدل دیتا ہے یا ہمارا دل اپنی رضا میں مطمئن کر دیتا ہے۔ سکون سمجھ میں تب آیا جب سجدے میں رو کر سر اٹھایا۔ تعالیٰ فرماتا ہے میری محبت تو دیکھو، جو فرشتے شام کو تمہارے گناہ میرے پاس لاتے ہیں، میں صبح انہی کے ہاتھ تمہارا رزق بھیجتا ہوں۔ مرد کون ہے؟ مرد وہ ہے جو اپنی بہن کے نصیب سے ڈر کر کسی کی بہن سے نہ کھیلے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد عورت ہیں جن کا باپ نبیوں کا سردار، خاوند ولیوں کا سردار، بیٹے جنت کے شہزادوں کا سردار، خود جنت کی عورتوں کا سردار۔ قرآن پاک میں مرد اور عورت کی دوستی کا ذکر کہیں بھی نہیں ہے۔ اس متعلق اللہ پاک نے فرمایا ہے اور جو تمہیں پسند ہو اس کے ساتھ نکاح کرو۔